روایت کرتے ہیں ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوف ما يتقبل اللہ منه عملا 40 یوما، جو شخص اپنے پیٹ میں حلال کی بجائے حرام لقمہ ڈالتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت کو، اس کے عمل کو قبول نہیں کیا جاتا۔ وَأَيُّمَا عَبْدٍ وَأَيُّ جَسَدٍ نُبِتَ مِن سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، اور جو جسم حرام لقمے سے پلتا ہے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ رزق حرام سے انسان کے سارے اعمال قیامت کے دن اکارت چلے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں يؤتى يوم القيامة بأناس معهم الحسنات كأمثال جبال تهاما حتى إذا جيء بهم جعلها الله هباء منثورا، قیامت کو ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پاس نیکیاں تو ہوں گی، کیسی نیکیاں؟ پہاڑوں کی شکل میں، لیکن جب ان کو لایا جائے گا اللہ رب العزت ان پہاڑوں کو دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ ثم يقذف بهم النار ثم يقذف بهم في النار، پھر ان کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف ذلك، اللہ کے رسول یہ کیسے ہو گیا؟ قال كانوا يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، یہ نمازیں تو پڑھتے تھے، حج تو کرتے، زکاتیں تو دیتے، روزے تو رکھتے، غیر انہم اذا عرض لهم شيء من الحرام اخذوا فاحبط اللہ اعمالهم، نمازوں کے باوجود جب حرام چیز ان پہ پیش کی جاتی تو اس کو بخوشی قبول کر لیتے، جس وجہ سے اللہ نے ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، مفلس ہم میں سے وہ ہے جس کے پاس درم و دینار نہ ہو۔ قال لا، یہ مفلس نہیں ہے۔ المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وزکاة وصیام ويأتي قد شتم هذا أو ضرب هذا أو أكل مال هذا أو سفك دم هذا أو قذف هذا۔ مفلس میری امت میں سے وہ ہے جو قیامت تو نماز لے کے بھی آئے گا، روزہ لے کے بھی آئے گا، زکوٰۃ و صدقات بھی دیتا ہوگا، لیکن 5 کام کیے ہوں گے۔ ضرب هذا، فلاں کو اس نے مارا ہوگا اپنی قوت کا اظہار کرتے ہوئے، او اکل مال هذا، اس نے مال کسی کا ہڑپ کیا ہوگا، او قذف هذا، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، او سفک دم هذا، یا کسی کا خون بہایا ہوگا۔ فیعطى هذا من حسناتی وهذا من حسناتی، قیامت تو حقوق لینے والے آ جائیں گے، یہ نمازی ہوگا، اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کو دی جائیں گی۔ فإن فانيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه، اگر حقوق لینے والے بھی باقی اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ میری امت کا مفلس ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے حرام جب انسان کھاتا ہے بہت ساری عبادت بھی اس کے کام نہیں آتی۔ وحد بن الورد بیان کرتے ہیں لو قمت فی العبادہ مقام هذه الساریہ لن ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال ام حرام، اگر تم عبادت کر کر کے ستون بن جاؤ جس طرح یہ ستون کھڑا ہے، یاد رکھنا یہ عبادت تمہیں نفع نہیں دے گی جب تک تم اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے دیکھو تمہارے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، حلال جا رہا ہے کہ حرام جا رہا ہے۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے ان الرجل اذا تعبد، جب انسان عبادت کرتا ہے، قال الشیطان لاعوانی، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے انظروا من این مطعمه،
دیکھو یہ کھانا کیسا کھاتا ہے، حلال کھاتا ہے کہ حرام؟ فَإِن كَانَ مَطْعَمُهُ سُوءٌ، اگر اس کا کھانا حرام کا ہو، قَالَ دَعُوهُ، شیطان کہتا ہے اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، يَتَعَبْ فَقَدْ كَفَاكُمْ بِنَفْسِهِ، اس کو تھکنے دو، جب اس کا عمل قبول ہی نہیں ہونا تو ہمیں جا کے بس مزید ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا عمل ہی اس کو کافی ہے، حرام اس نے لقمہ کھائے، عمل تو قبول ہی نہیں ہوگا۔ رزق حرام یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ، اور ان میں سے کیا تذکرہ فرمایا؟ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال ہڑپ کرنے سے بچ جاؤ۔ میرے بھائیو آخری بات، رزق حرام تو انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار یوم القیامہ، وہ لوگ جو اللہ کے مال کو بغیر حق کے حاصل کرتے ہیں، حلال طریقے سے نہیں حرام طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں، فلهم النار یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ان کے لیے آگ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، قیامت کا دن ہوگا جہاں انسان کھڑا ہے وہاں اس کا قدم جمع ہوگا، قدم اٹھا نہیں سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے گا۔ اللہ رب العزت سوال کریں گے عن عمره وفي روایت عن شبابه فيما ابلاه، میرے بندے تمہیں جوانی دی، تم نے جوانی کہاں گزاری؟ وعن ماله، مال کے متعلق سوال ہوگا من اين اكتسب، کہاں سے کمایا؟ وفيما انفق، کہاں اس کو خرچ کیا؟ وعن علمه ما عمل به، اور چوتھا سوال علم تو نے جو سیکھا، جس بات کا تمہیں پتہ چل گیا اس پہ عمل کتنا کیا؟ اللہ رب العزت ہم سب کو حرام لقمے سے محفوظ فرمائے، حلال توشہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اس جنت کو یاد کرو، دنیا میں یہ چند دن کی زندگی ہے، حلال پہ جم جاؤ، ایسی نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں جو انسان کے تصور سے بھی بالا تر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، جنتیوں کو جنت تو ملے گی، کچھ اور بھی ملے گا۔ جو دنیا میں صبر کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ